بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عند ذکر النار اہل النار کل جعظری جواد مستکبر جماع مناع واہل الجنت الضعفاء المغلوبون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر چھوٹی سی حدیث ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں فرمائیں تو جہنم کا تذکرہ آیا کہ جہنمی لوگ کون ہیں یا رسول اللہ، جہنمی لوگ کون ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں نا ایک دوسرے پہ لان تان کرتے ہیں، تم ایسے ہو، تمہارے کردار ایسے ہیں، حالانکہ اپنے کردار کو ہم نہیں دیکھتے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ہمیں پرائے عیب نظر آتے ہیں، اپنے نہیں آتے۔ تو میرے نبی نے ایک عام بات کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تم پوچھ رہے ہو جنتی لوگ کون ہیں، جہنمی کون ہیں، تو میں بتا دیتا ہوں۔ تذکرہ جو چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتا دوں کہ اہل النار جہنمی لوگ کون ہیں، بتا دوں؟ سب سے پہلے فرمایا کل جعظری، جو سخت مزاج ہیں، خامخواہ سختی کرنا، باپ ہے بیٹوں پہ خامخواہ سختی کر رہا ہے، بیوی پہ خامخواہ سختی کر رہا ہے، بھائیوں پہ وہ خامخواہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ سخت مزاج۔ اللہ بہت نرم ہے، بہت نرم ہے۔ سارا دن ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ نے ایک دن ایک پلک کے لیے روٹی بند نہیں کی۔ سارا دن گناہ کرتے ہیں، سارا دن نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی یوں نہیں کہا کہ تجھے میں اچھا کھانا نہیں کھلاؤں گا، بہت اچھا کھلا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور نافرمانی فل بٹا فل، اور اللہ کی طرف سے مہربانی فل بٹا فل، ایسا ہی ہے نا؟ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق، اس لیے کہ اللہ خود نرم ہے تو نرم انسان کو پسند فرماتے ہیں، سخت مزاج کو نہیں۔ نمبر 2، جواد، کھا کے اتنا موٹا بن گیا ہو، نہ چلے نہ پھرے، بس کھایا اور سو گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ اور کچھ، نہ کسی کی بھلائی سوچا نہ کچھ، بس مطلب ایک تو ہوتا ہے نا فطرتاً آدمی کبھی کبھی اچھے کام بھی بہت کرتا ہے، میں اس کے بعد نہیں کر رہا، یہ اس کے بعد ہے۔ میرے نبی نے اس آدمی کے لیے کہا صرف کھایا پیا اور سویا اور کچھ بھی نہیں کیا، نہ نماز ہے، نہ کسی کے ساتھ بھلائی ہے، نہ روزہ ہے، نہ اچھا اخلاق ہے، زبان سے بولے تو ایسے گند بولے۔ تیسرا، مستکبر، تکبر کرنے والا، ہائی لائٹ کرتے گئے حضور، اور یہ اشارے ہمیں دیے جا رہے ہیں کہ آپ کے اندر تو یہ نشانی نہیں ہے۔ آپ سخت میں سب سے پہلے میں مخاطب ہوں، اپنے آپ کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں، میں تو متکبر نہیں ہوں، میں تو سخت مزاج نہیں ہوں، اگر ہوں تو نکال دیں، تکبر ہے تو نکال دیں۔ اور تکبر کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہوتا، گاڑی سے نہیں ہوتا، عہدے سے نہیں ہوتا، تکبر کا تعلق دل سے ہے، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اسے تکبر کہا جاتا ہے، اور حق کو حق نہ سمجھنا اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ ابو جہل تھا نا، میرے نبی نے جو بات کہی، جو بات حق کہی، میرے نبی سے نکلتی ہی بات حق تھی، جو بات فرمائی وہ باطل کرتا تھا، نہیں مانتا میں، اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، کہتا ہے نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اور آگ تو بڑی جلنے والی ہے، روشنی کرنے والی، اور مٹی میں کیا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو قیامت تک ملعون بنے گا بھی۔ کیوں؟ اپنے آپ کو اچھا کیوں کہا؟
اچھا بنانے اچھائی کا معیار میں اللہ کے پاس ہے کہ میں کسی کو اچھا بناتا ہوں کسی کو برا. تم اپنے آپ کو کیسے کہہ رہے ہو؟ اور قرآن نے کہا ہے، قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو متقی کیسے کہتے ہو؟ کیسے کہتے ہو متقی؟ کون سے کام اچھے کر رہے ہو کہتے میں اچھا مسلمان، میں اچھا متقی. صحابہ میں تو حضرت علی کے شاگرد سے پوچھا گیا کہ علی کا کیا حال ہوتا ہے رات کو؟ کہتے ہیں علی آدھی رات کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے آتا ہے اور روتا رہتا ہے اور داڑھی میں ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے میرے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، یا اللہ عمل بھی نہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ علی کہہ رہا ہے جس کے لیے میرے محمد نے فرمایا کہ جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا، اور جن کے بیٹوں کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اور جن کی بیوی کو اللہ رب العزت نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اتنا بڑا مقام، اور پھر رو رہے ہیں تو داڑھی سے پانی بہ رہا ہے اور اللہ سے کہتا ہے میرے ربا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے نا وہ اللہ کے سامنے بہت عاجز بنتا ہے. اور پھر فرمایا مناعن صرف مال جمع کرنے والا، صرف مال کی حرص. ہاں بھائی کتنی تنخواہ، اتنی، کتنے پیسے جمع بینک میں، اتنے، بس لاؤ اور جمع کرو اور جمع کرو. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ہاں اس بندے کے لیے بڑی ہلاکت ہو جو صرف یہ سوچتا ہے کہ مال صرف جمع ہی کر دو. جمع کرنے والے کہاں گئے بھائی؟ قارون سے پوچھو تو صحیح کتنا مال جمع کیا تھا. تاریخ میں ابھی تک کسی نے اتنا جمع نہیں کیا جتنے قارون نے کیا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قارون کو غرق کر دیا. وہ زمین میں دستہ جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ کہتا ہے نہیں معاف کروں گا، وہ دستہ جا رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا قارون قیامت تک اسی طرح زمین میں دستہ چلا جائے گا. مال نے کام دیا؟ نہیں فائدہ دیا. ابو لہب سے پوچھو تو صحیح، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ارے اس کو مال نے فائدہ بھی نہیں دیا. بڑا ہار تھا اس کی بیوی کو، بڑا زبردست، وہ سینے پہ اتنا ہار لگا کے نا سونے کا، اور یوں گھومتی تھی اس کی بیوی، اور یہ بھی سونا پہنتا تھا، اس کی عادت تھی. اللہ فرماتے ہیں کدھر ہے تمہارا سونا، کدھر ہے تمہارا پیسہ، تمہارا حسن کدھر ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں جنتی بتا دوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرماؤ. آپ نے فرمایا وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ. بس ایک ہی بات فرما دی، فرمایا کہ وہ کمزور لوگ جس کو ہر آدمی دھکا دینے والا ہو یہ جنتی لوگ ہیں. ہر آدمی دھکا دے گا، فٹ بال کی طرح ادھر سے ماریں گے ادھر سے ماریں گے، ہر طرح کے الزام لگائیں گے. وہ بیچارہ اسی طرح خاموشی سے پھرتا رہے گا. فٹ بال کو بھی ایسے مارتے ہیں نا، ادھر سے مارا ادھر سے، پھر ادھر سے مارا. غریب بھی اسی طرح ہے، ضعیف بھی اسی طرح ہے، مسکین بھی اسی طرح ہے. ڈاڑے آدمی کو کوئی ہاتھ تو لگائے، اور سارا کوئی نزلہ غریب پہ ہی گرتا ہے. تو میرے نبی نے پہلے بتا دیا بھائی، یہ ہائی لائٹ کر دیا میں نے، یہ جنتی ہیں. تو نرم دل ہم بنے، اخلاق والے بنے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. ہم جتنے بھی بڑے بن جائیں چھوٹے ہیں. ہم چھوٹے ہیں، جہاں بھی جس عہدے پہ بھی، جتنا بھی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم بھی کچھ بھی نہیں ہیں. ابھی یہ بلبلہ زندگی کا محمد اسماعیل کا چل رہا ہے، ایک دن پھٹے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ جو بارش کے وقت میں بلبلے بنتے ہیں نا، یوں پھٹتے ہیں ایک پلک کے اندر. ہم بھی ایسے ایک پلک کے اندر چلے جائیں. کیا ہوا؟ اٹیک ہوا. نہیں بھائی اٹیک کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی ختم تھی. ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ نہیں ہے، زندگی ختم تھی بھائی. یہ بلبلہ ایک دن پھٹنا تھا، پھٹ گیا.